نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کرسمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور نور والی کتاب سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والی کتاب ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک. قرآن مجید، قرآن شریف بھی کہتے ہیں. اللہ پاک کی مبارک کتاب ہے جو کہ سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، اور اب قیامت قائم ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے، جنت میں جانے اور صراط مستقیم پر عمل کرنے کی واحد راہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں. ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی. قرآن مجید اتنی مبارک کتاب ہے جو اپنے سے پہلے والی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ آخری انسان تک کی ہدایت کا وہ واحد سامان ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید سے محبت بڑھانے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ایک انداز ہم نے یہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ کڈز مدنی چینل پر یہ پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھتے اور سمجھتے ہیں، تاکہ ان باتوں پر عمل کریں اور قرآن مجید سے ہماری محبت بڑھ جائے، اور قرآن مجید سے ہمارا تعلق پہلے سے زیادہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. تو ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم نے قرآن مجید کی بچوں چند آیات سننی ہیں. اب قرآن مجید کی کس سورت کی آیات سنیں گے یہ ہمارے قاری صاحب خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ان کو جو سمجھ میں آتا ہے وہاں سے یہ پڑھیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے سے متعلق جو قواعد ہیں، جن کو علم تجوید کے قواعد کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کچھ لرننگ ہوگی، کچھ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا. اسی لیے ہم نے اپنے پہلے سیگمنٹ کا نام رکھا ہے تجوید کلاس، کیونکہ کلاس میں سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ لرننگ بھی ہوگی، قرآن مجید کا انشاءاللہ فیضان بھی حاصل کریں گے. تو بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف. مل کے کڈز مدنی چل کے ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید. قرآن میرا نور والی کتاب. جی بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف، دیکھیں گے کہ کڈز مدنی چل کے آج کون سے قاری صاحب موجود ہیں اور ہمیں یہ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کر کے سنائیں گے. جی قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ ہی، اللہ کا کرم، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آج آپ جو ہمارا پروگرام ہے، ہم سب کا ہی پروگرام ہے نور والی کتاب، اس کے آج کے ایپیسوڈ کے آج کے سیگمنٹ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کریں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم سورہ مریم کی تلاوت کریں گے. سورہ مریم کی تو بہت ساری آیات ہیں، ساری پڑھیں گے آپ؟ نہیں، 4 آیتیں پڑھیں گے. اچھا، چند آیات پڑھیں گے. سورہ مریم مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ مکی صورت ہے. ماشاءاللہ. اور کون سے پارے میں ہے؟ 16ویں پارے میں. ماشاءاللہ. تو بڑھیں گے سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى
قال رب إني وهن العظم مني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم. माशा अल्लाह, सूरह मरियम की इब्तिदाई चंद आयात से हमारे सेगमेंट का बाकायदा क्या हो चुका है, आगाज। बड़ी प्यारी सूरह मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का भी इसमें जिक्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं उनका नाम है हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा। उनका तफसीली वाक़या इस सूरह मुबारक में मौजूद है, तो इसलिए इस सूरत का नाम ही क्या है, सूरह मरियम। ये वो वाहिद खातून हैं जिनके नाम से पूरी कुरान मजीद की क्या है बच्चों, सूरत है, और इनका नाम भी जिक्र किया गया। अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह की नेक बंदी थी, और इनकी करामात का भी इसमें बयान है। बहरहाल सूरह मरियम की बड़ी प्यारी प्यारी आयत आपके सामने मौजूद हैं, और इसकी जो पहली आयत है उसकी तरफ हम तवज्जो करेंगे, वो है काफ हा या आइन स्वाद। ठीक है, अगर मद्दात के साथ पढ़ेंगे तो खींच के पढ़ेंगे, काफ हा या आइन स्वाद। ठीक है, ये आप देखें दीगर कुरान मजीद की जो आयत होती हैं, ये यहाँ भी आप देखें दीगर आयत से कुछ हट कर आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हुरूफ पढ़ रहे हैं। आप जब मदनी कायदा पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो लेसन होता है वो होता है मुफरदात का। किसका, हुरूफे मुफरदात, यानी अलग अलग जो अरबिक अल्फ़ाबेट है उनको हम पढ़ते हैं, अलिफ बा ता सा। ठीक है, फिर एक से ज़्यादा जब हुरूफ मिलते हैं तो वो मुरक्कबात बन जाते हैं, फिर उस पर हरकत आएगी तो वो मुतहरिक हो जाते हैं, तनवीन आएगी तो मुनव्वन हो जाते हैं, फिर आगे ये हमारा सबक बढ़ता रहता है। तो मुफरदात यानी कि हुरूफ तहज्जी, अरबी ज़बान के जो हुरूफ तहज्जी हैं उनके हुरूफ को अलग अलग पढ़ना, ठीक है, ये होते हैं मुफरदात। तो कुरान मजीद की कई सूरतों की इब्तिदा में बच्चों इस तरह के हुरूफ आते हैं। कुरान मजीद की मुतअद्दद कई सूरतों की इब्तिदा में हम देखते हैं कि इस तरह के अलग अलग हुरूफ आते हैं जिनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, मुफरदात के तौर पर पढ़ते हैं, अलग अलग उनकी अदायगी होती है। उन हुरूफ को कहा जाता है हुरूफे मुक़त्तआत। क्या कहते हैं उनको, थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, दोबारा पहले सुनेंगे तवज्जो से, फिर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह अदायगी हो जाएगी। हुरूफे मुक़त्तआत, हुरूफे मुक़त्तआत। जी, तो अब ये सूरह मरियम की इब्तिदा में ये जो पहली आयत मुबारका है ये हुरूफे मुक़त्तआत पर मुश्तमिल आयत है। काफ हा या आइन स्वाद, हर हर्फ को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, मुफरद हर्फ की तरह पढ़ रहे हैं। तो कुरान मजीद की कई आयत के शुरू में इस तरह के हरूफ आते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, तहा हा मीम स्वाद नून क़ाफ। ये मैं आपको कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में आने वाले हुरूफे मुक़त्तआत पढ़ के बच्चों बता रहा हूँ। मदनी कायदे में भी आप देखेंगे तो इख्तिताम में आखिर की तरफ मदनी कायदे में जो लेसन हैं, पूरा एक यहाँ लेसन मौजूद है, मदनी कायदे में पूरा एक सबक मौजूद है जिसमें हुरूफे मुक़त्तआत के बारे में बताया गया है। तो आज के सबक में आप ये देखें कि जो सूरह मरियम की पहली आयत मुबारका है इसका ताल्लुक किससे है, हुरूफे मुक़त्तआत से। इनको पढ़ने का तरीका ये होता है कि जिस तरह हम अलग अलग मुफरद हर्फ को पढ़ते हैं इसी तरह इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ मद आ रही होगी, मद्दात आ रही होंगी तो उनकी मिकदार को हम पूरा करेंगे नहीं, जितना खींचना है उसको वहाँ खींचेंगे। इसी तरह इख्फा या इदगाम हो रहा होगा तो वहाँ भी हम गुन्ना करेंगे, लेकिन इनको पढ़ने का तरीका ये है कि ये अलग अलग हुरूफ पढ़े जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए कुरान मजीद की जो दीगर आयात होती हैं उसका तो हम तर्जमा करते हैं, जैसे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुरान मजीद का तर्जमा किया जिसका नाम है कंजुल ईमान।
مفتی قاسم اتاری صاحب نے بھی قرآن مجید کا آسان انداز میں ترجمہ کیا، اردو زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ کنز العرفان، ٹھیک ہے؟ تو ہم قرآن مجید کی آیات کا دیکھتے ہیں، ترجمہ ہوتا ہے، اس کے میننگز ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے یاسین، طٰہٰ، الف لام میم، یا جس طرح یہ حروف مقطعات کی ایک قسم ہے، تو اس طرح کی جو مقطعات والی آیات ہوتی ہیں بچوں، ان کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، ان کے میننگز کیا ہیں، ان کی مراد کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے نبی علیہ السلام جانتے ہیں، باقی کوئی یقینی طور پر اس کا معنی بیان کر سکتا نہیں ہے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حروف مقطعات سے جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے، اس پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں یا آیتوں کی فضیلت جانتے ہیں، اور سیگمنٹ کا بچوں نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ آج بچوں ہم قرآن مجید کی ایک سورت کی ایک آیت کی فضیلت جانیں گے، اور آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ اس سورت کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی وہ سب سے بڑی سورت ہے۔ نام مل کے بتائیں گے، وہ سورہ بقرہ، جو پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کی فضیلت جانیں گے، اور وہ آیت مبارکہ ایسی ہے جو قرآن مجید کی دیگر تمام آیتوں میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ اس ایک آیت کو قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار کہا جاتا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اس آیت کا الگ سے نام بھی ہے، مل کے بتائیں گے، آیت الکرسی۔ جی، آیت الکرسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے آیت الکرسی، اس کی عظمت و شان کیا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ آیت یعنی کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کی جو یہ آیت مبارکہ ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، عموماً مسلمانوں کو، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، یاد نہیں ہے تو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ یہ تمام آیتوں کی کیا ہے بچوں؟ سردار ہے۔ اب اس کے پڑھنے کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت سن رہے ہیں ہم حدیث پاک میں، سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، اگر شیطان وہاں موجود ہوگا تو وہاں سے بھاگ جائے گا۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں آیت الکرسی کی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ کون سی برکتیں؟ نمبر وائز سنتے ہیں۔ نمبر 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بچوں کس مسلمان کی فضیلت ہے جو ہر نماز کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ آیت الکرسی۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ جب بھی فرض نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہم آیت الکرسی کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر وہ شخص جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے لیے پہلی برکت یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، اگر وہ پڑھنے والا شخص غریب ہوگا تو اس کی غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، قرآن مجید سے برکت لینے، اور بالخصوص آیت الکرسی یاد کرنے، بار بار پڑھنے، اس کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے کون سے سیگمنٹ کی طرف؟ تیسرے سیگمنٹ کی طرف۔ نام کیا ہے؟ مل کے بتائیں گے، ہمارا قرآن میرا
نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی خاص عبادت کے بارے میں سنیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور وہ عبادت ہے نماز۔ ہمارے پیارے دین اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن پاک اور حدیثوں میں بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کی ایک خوبی یہ بھی بیان کی گئی ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جن ایمان والوں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اسی صورت میں فرمایا گیا، ترجمہ کنز العرفان، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، خوب اچھے انداز میں نماز پڑھیں، اس کی حفاظت کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اب میں آپ کو نماز کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث سناتا ہوں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ دلیل اور نہ نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں سے محبت نصیب فرمائے اور ٹائم پر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی العامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک اہم حکم کے بارے میں سنا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز، جو ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض ہے، سب سے اہم فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کی، واجبات کی، سنت موقدہ کی، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں نفلی عبادت کر کے بھی اپنا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں آج سوالات جوابات نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے ذہن کو چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر قرآن مجید کا کوئی ایک کلمہ شو کیا جائے گا، اس پر اعراب یعنی زیر زبر تشدید وغیرہ موجود ہوگی، لیکن ایک آدھ حرف ایسا ہوگا جس میں آپ کو اعراب نظر نہیں آئے گا، ہڈن ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں اس حرف کو پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، آپ میری آواز سنیں گے، اس کلمے کو دیکھیں گے، آپ خود پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑھا تو جا رہا ہے، سنائی تو دے رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے بتانا ہوگا۔ بتانے کا طریقہ یہ ہوگا، سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، اس میں مختلف زیر زبر پیش اعراب کے کچھ سیمپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو 2 بچے سلیکٹ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ پہلے کلمہ دیکھیں گے، میری آواز سنیں گے، پہچانیں گے کہ کون سا وہ حرف ہے جس پر اعراب ہے۔ مثال کے طور پر دال کے اوپر میں نے زبر پڑھا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، آپ زبر کا سیمپل اٹھائیں گے، اس طرح دکھائیں گے، صحیح ہے؟ کیمرے میں بتائیں گے کہ دال پر کیا آئے گا؟ زبر۔ حرف بھی بتانا ہے اور حرکت بھی بتانی ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ جو جتنے درست جواب دے گا وہ آگے بڑھ جائے گا۔ جی، تو بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاءاللہ، تو سیگمنٹ کا آغاز ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2 وہ بچے سلیکٹ ہوں گے جو مقابلے کا حصہ بنیں گے۔ دائیں طرف سے کون آنا چاہے گا؟ اعراب پہچاننے کی مشق اور اعراب پہچاننے کا کمپٹیشن ہوگا۔ 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ محمد حسن۔ ماشاءاللہ، تو حسن بھائی آپ مقابلہ کریں گے؟ آ جائیں پھر۔
مائک ساتھ لے کے جائیں گے. بھائی جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے جن کے ہاتھ میں مائک ہے، نام بتائیں گے. عبید. عبید بھائی کریں گے مقابلہ حسن صاحب کے ساتھ؟ جی اگر وہ جیت گئے تو کوشش کریں گے کیا ان کو جتانے کی یا خود جیتنے کی؟ خود جیتنے کی. خود جیتنے کی. تو پہنچیں گے ماشاءاللہ وہاں پر، مائک رکھ دیں گے یہاں پر، ایک مائک کافی ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے حسن بھائی اور ہمارے عبید بھائی، حسن اور عبید دونوں اچھے اچھے نام ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون اچھی پرفارمنس دیتا ہے. تو حسن آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جائے گا، ذرا غور سے دیکھیں گے. پہلا کلمہ اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے آپ کے لیے، یستہزئ. یستہزئ ایک حرف ایسا ہے جس پر اعراب موجود نہیں ہے لیکن میں نے پڑھ دیا ہے. حمزہ کے اوپر پیش آئے گا. کون سا حمزہ؟ یہ تو یا ہے، یا کے اوپر حمزہ ہے. اصل میں یہ حمزہ ہی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی حمزہ پر پیش کہہ رہے ہیں، یہ دکھائیں گے. حمزہ پر پیش ان کا پہلا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی عبید صاحب آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، یمدہم. یمدہم کون سا وہ حرف ہے جس پر اعراب موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، پڑھا جا رہا ہے، سنائی دے رہا ہے؟ ہاں پہ پیش. ہاں پر پیش آنا چاہیے. یمدہم دکھائیں گے جناب. ہاں پر پیش ہے اور ان کا یہ پہلا جواب بھی درست ہے. چلیں حسن صاحب دوبارہ دیکھیے گا. طغیانہم. طغیانہم. طغیانہم کون سا اعراب نہیں نظر آ رہا؟ یا کے اوپر زبر ہے. یا کے اوپر زبر. اچھا اگر یا پر زبر آئے گا تو کیا ہوگا؟ الف سے پہلے زبر آ جائے گا، کیا ہوگا؟ الف مدہ. ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں جناب، یا کے اوپر زبر ہے ان کا یہ جواب، اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے ان کا یہ جواب بھی. دونوں جواب درست ہے. ماشاءاللہ. عبید صاحب دیکھیں گے، یعمہون. یعمہون پہلے حرف پر اعراب نظر نہیں آ رہا، زبر. کیا بتائیں گے کس حرف پر؟ یا پہ زبر. یا پر زبر آنا چاہیے جناب. دکھائیں گے یعمہون، یا پر زبر ہے اور ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ابھی تک برابر چل رہا ہے. بس آخری سوال ہوں گے، دیکھیں گے اگر دونوں جواب دیں گے تو دونوں کیا ہو جائیں گے؟ آگے. اور اگر ایک سے غلطی ہوگی تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. جی حسن آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے، اولائکا. کاف کے اوپر زبر. کاف کے اوپر زبر آنا چاہیے. کاف پر زبر ان کا جواب درست ہے. حسن بھائی تو آگے نکل گئے. اب آخری سوال ہے اور فیصلہ ہو جائے گا کہ عبید بھائی ان کے ساتھ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے رہیں گے. جی عبید بھائی اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، بالہدا. بالہدا. چلے میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں، دال پر کون سا اعراب ہے؟ دال پر زبر ہے. دال پر زبر ہے. دکھائیں گے جناب. بالہدا. دیکھ لیں آدھا جواب درست مانتے ہیں آپ کا. ایک ہوتا ہے زبر، ایک ہوتا ہے کھڑا زبر. دال کے اوپر کھڑا زبر تھا، انہوں نے صرف زبر کہا تو ان کا یہ جواب درست نہیں ہے. زبر اور کھڑے زبر میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے حسن بھائی آج کے مقابلے میں آگے ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا